الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد آج بڑی اہم گفتگو ہے، اہم اس سینس میں کہ ہم مدارس میں پڑھتے ہیں نا منطق، اس کے بغیر آدمی عالم نہیں بنتا۔ تو مفسروں نے اس آیت کریمہ کے تحت کچھ تمہیدی اور بہت بڑی گفتگو کی ہے مختلف صفحات میں، لیکن خیر ہم اس کا جز پیش کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین جل شانہ چاہتا کیا ہے ہم سے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، توجہ کے ساتھ تھوڑا قریب آ جائیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ۔ تو کیا مقصد ہے، کیوں ہو جاؤ؟ تو ہمارا موضوع ہے کامیابی و کامرانی۔ ایک مسلمان کی کامیابی و کامرانی کیا ہے مسلمان کی، اور یہ آج کے دور کے لیے بھی بہت موضوع ہے۔ ہمارا قبلہ تھوڑا سا رخ جو ہے ہمارا علم کی وجہ، نا علمی کی وجہ سے سمجھیے، کہ علم نہ جاننے کی وجہ سے ہمارا قبلہ تھوڑا سا دوسری طرف ہو گیا ہے، کیونکہ دنیا کے لوازمات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں حق اور سچ کوئی نظر نہیں آتا کچھ بھی۔ ورنہ دیکھیے تو دنیا میں ہر چیز یا ہر بندے کی کوئی نہ کوئی محبوبیت ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، محبوبیت ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، الا ماشاء اللہ آپ میں سے ہر ایک بچے سے لے کے بڑے تک وہ کوئی نہ کوئی چیز کو محبوب رکھتا ہے۔ بچوں میں دیکھ لو آپ، اس کا رجحان کس طرف ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، اس کی جان نکل جاتی ہے کسی بھی چیز میں ہو، آپ کا، غریب کا، امیر کا، بادشاہ کا، اور جتنے لیول ہیں سب کی ایک گول ہوتا ہے، اور اس کو گول کو، ٹارگیٹ کو پکڑنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور وہ ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں کامیابی حاصل کروں۔ ٹھیک ہے، ہر دنیا میں ہر آدمی کوئی بھی ہو، آپ یہ کہیں گے کون کون، تو اس میں برے بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں۔ نیک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے نیکی کا گول ملے یا نہ گول ملے، اور میں ٹارگیٹ پورا کروں، یہ میں کسی نیکی کام کے لیے جا رہا ہوں، اللہ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے، یہ آپ کا گول۔ لیکن چور کا مقصد، چور تو برا ہے نا، تو جب چوری کرنے جا رہا تو اس کا بھی کیا مقصد ہے، یار میں آج ٹارگیٹ پہ کام کیا، میں کامیاب ہو گیا، وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ کافر بھی کامیاب ہو گیا جو اپنے مقصد کرتا ہے وہ، مسلمان بھی کامیاب، فقیر بھی کامیاب، امیر بھی کامیاب، بھوکا ہے اس کو کھانا مل جائے تو بولے یار میں نے کھانا کھا لیا، میرا ٹارگیٹ ہول پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ منطق اور حکمت دیکھیں آپ۔ اب دیکھیے نا، قاتل ہے، قتل کرنے جا رہا ہے، اگر جب تک وہ قتل نہیں کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہے، بولے یار فلاپ ہو گیا میرا منصوبہ۔ ٹھیک ہے نا، اب وہ قتل کر کے وہ کہتا آج میں کامیاب اور کامران ہوا۔ تو اتنی ساری جو میں نے مختصر کری ہے، ورنہ تو اللہ اکبر مفسروں نے تو میں نے آپ کو بتایا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا محبوب ہے جو بھوکوں کو بھی محبوب ہے، پیاسوں کو بھی محبوب ہے، مومنوں کو بھی محبوب ہے، کافروں کو بھی محبوب ہے، اپنوں کو بھی محبوب ہے اور غیروں کو بھی محبوب ہے۔ تو وہ سن لیجئے، ہر ایک کوئی دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیوں، کالجز میں جاتا ہے، تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کامیاب ہو کر، کامران ہو کر لوٹوں، تو اس کا نام ہے کامیابی و کامرانی۔ اب بتائیے کون ہے جو کامیاب ہونا نہیں چاہتا؟ کسی کو میں نے جب سے قاتل کی مثال دی، کافر کی مثال دی، وہ نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہوں، وہ کہتا ہے میں کامیاب ہوں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو، مطلب اگر دیکھا جائے تو سب کے سب سارے ناکامی کی طرف دوڑ رہے ہیں، تصادم کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ جیتنے والا بھی کامیاب ہوتا ہے اور ہارنے والا بھی کہتا ہے میں بھی کامیاب ہوں اپنے حساب سے۔ تو میرے دوستو، یہ کامیابی کیا ہے؟ مگر کامیابی، کامرانی، اس امر میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ اگر اب میں بات میں آج کی دنیا کے لیے کہوں کہ آج کی دنیا کا آدمی، اور ہر آدمی سے بات کرو اللہ ماشاء اللہ دین کے علاوہ، آپ سب سے، میں نہیں کہتا آپ سب اچھے ہیں، ہم بھی اچھے ہیں، بظاہر اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا رکھے، لیکن عام طور پہ آپ بات کرو گے نا تو وہ کہے گا بھائی دنیا میں رہنے کے لیے سب سے کامیابی ہے دولت، مال، شان و شوکت اور منصب۔ اگر میں بادشاہ ہوں تو میری واہ واہ ہے، یعنی میرا پاور ہے
تو میں ہر ایک کو ہلا دوں گا، میرے پاس دولت ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، میرے پاس دولت ہے، میں دنیا کو ہلا دوں گا تو میں کامیاب ہوں، یہ سوچ ہے۔ تو یہاں علماء کرام فرماتے ہیں اگر دولت اور یہ منصب کامیابی ہوتی تو سب سے بڑا دنیا کا دولت مند جو تھا وہ تھا قارون، ٹھیک ہے نا، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس کے پتہ نہیں کتنے اونٹوں پر چابیاں جاتی تھی صرف خزانوں کی، تو اتنا خزانہ اس کے پاس تھا، لیکن گیا تو خالی ہاتھ۔ اگر کامیابی ملتی تو پھر منصب اگر آپ کہتے ہو تو نمرود سے بڑھ کر تو کوئی بھی کامیاب نہیں، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، پوری دنیا پر حکومت کی، لیکن یا اللہ غرور ہو کیا نا اس نے، وہ مغرور تھا، بہت بڑا مغرور تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تب بھی اللہ رب العالمین نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن جب وہ مغرور ہو گیا نا، حد سے زیادہ ظلم کرنے لگ گیا لوگوں پر، تو پھر کیا ہوا، اللہ نے اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اس کو ایک لنگڑے مچھر، مفسرین فرماتے ہیں مچھر بھی لنگڑا، ایسا ہوتا کہ صحت مند مچھر ہوتا، اس کے دماغ میں داخل کیا اور اس کی ناک میں وہ گھس گھس کر اس کو عاجز کرتا۔ اس نے تمام مخلوق کو کہا مجھے سجدہ کرو، سب سے سجدہ کرایا، پھر ایک وقت وہ آیا جو اس کے سجدہ کرنے والے تھے اس کو اپنی جوتی اتار کر دیتا، کہتا روز صبح آؤ اور مجھے مارو یہاں، کیونکہ مچھر ہلے گا تو مجھے تکلیف کم ہوتی ہے، یعنی مچھر ایک جگہ بیٹھتا تو تنگ کرتا ہے، وہ مارو گے نا تو وہ اڑتا رہے گا، ہلتا رہے گا، تو جتنی دیر مارتے رہو گے میری تکلیف میں آرام ہوتا رہے گا۔ یہ دیکھا اللہ رب العالمین کا عذاب جب آتا ہے نا، کتنا بڑا کنگ تھا، اب خالی تصور کیجیے آپ، آج ہم دنیا کے لوگ، پجاری دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آج آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ صرف مسلمانی کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کافریت کا ہی دور ہے، مطلب بس ہم پاور میں ہیں تو ہم سب جو کچھ چاہیں کسی کو بھی کچھ کر دیں، میرے دوست بزرگوں، لیکن یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا عجیب معبود تھا کہ اپنے بندوں کے ساتھ وہ مطلب فرمایا کہ وہ کیا عجیب معبود تھا، جس سے پوجا کرواتا تھا، سجدے کرواتا تھا، وہی چپل مار رہے ہیں۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جوتا مارنے والے نے مارتے مارتے تھک گیا تو ایسا مارا کہ وہ مر گیا نمرود، یعنی دیکھیں اگلے جام میں پہنچ گیا۔ تو یہ کامیابیوں کے میں نے آپ کو بتایا۔ اب اسلام ایک نسخہ پیش کرتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اے انسان یہ جو کامیابی کے تو نے نسخے بنائے ہوئے ہیں نا تیری عقل سے، مال دولت منصب یہ معاملات، یہ تیری عقل کے پیدا کردہ ہیں، ان سے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو عقل سے نہیں، خالق عقل سے پوچھ کہ تیری کامیابی کا راز کیا ہے، تجھے کامیابی کیسے ملے گی۔ اب اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے دل کو ستھرا کیا، توجہ سے سننا، دل کو ستھرا کیا۔ کامیابی یہ نہیں کہ اچھے کپڑے پہن لیے، نمازیں بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، زکاتیں بھی دے دی، حج بھی کر لیا اور دل ستھرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سب سے اعلیٰ چیز جو ہے نا آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ قلب ہے۔ یہ صحیح ہے، ہر چیز صحیح ہے، مفسروں نے اس پہ بھی تھوڑا سا کلام کیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ بظاہر دنیا کا حال، چلیں دنیا کا حال تو آپ کو علم ہے کہ دنیا میں ہمارے کیا معاملے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اگر دل کا حال دکھاؤں تو دل ایک عجیب چیز ہے، یعنی یہی درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، نظر درست ہوتی ہے، کان درست ہوتے ہیں، ہاتھ درست ہوتے ہیں، آنکھیں درست ہوتی ہیں، جسم کے سارے اعضاء درست ہوتے ہیں، اور یہ بگڑتا ہے تو سارے جسم کے اعضاء بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ دوسروں پر الزامات دیتے ہیں، جناب زمانہ بدل گیا ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے جو پہلے والا تھا۔ کیا زمین بدل گئی؟ آسمان بدل گیا؟ بتائیے نا، ہواؤں کا چلنا بدل گیا، گردش لے لو نہار بدل گئی، دریاؤں کی روانی بدل گئی، سب سیم ہے نا، اللہ کا جو قانون ہے وہ تو سیم ہے۔ اب آپ نے کیا بنا لیا، زمانہ بدل گیا، بھائی کوئی چیز نہیں بدلی ہے، زمین بھی وہی ہے، یہ آسمان بھی وہی ہے، چاند بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، ہوائیں بھی وہی ہیں، دریا بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، آبشار بھی وہی ہے، صرف اور صرف نہیں بدلا تو تمہارا دل نہیں بدلا۔ اے ہے، دل تمہارا نہیں بدلا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھ بہک گئی، کان بہک گئے، قلم بہک گیا، قدم بہک گئے، تو سچی بات یہ ہے کہ دل اگر بہک گیا تو ہر چیز بہک گئی۔ اب جب دل بہکا تو کوئی چیز بھی اس کے کام نہ آئی۔ اگر دل نہ بہکے تو نہ قلم کی مجال ہے کہ قلم بہک جائے، قدم کی مجال ہے کہ وہ بہک جائے۔ تو اب دیکھیے مفسروں نے اب آیا اصل رنگ کے اوپر، مفسروں نے آخر میں جو اس کا حل نکالا۔ فرشتوں کا حال دیکھیں، فرشتوں کا حال بھی ہم جانتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آج تک حالت قیام میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آج تک رکوع میں ہیں، کچھ حالت قاعدہ میں، کچھ فرشتے سجدوں میں،
ہر گھڑی درود پاک بھیجنے والے فرشتے، اور نبی علیہ السلام کو درود ہمارے پہنچانے والے فرشتے بہرطور. تو یہ فرشتوں کا دل ہے. تعظیم کی بولی ہو یا تعظیم کا عمل ہو، یہ اسی سے صادر ہوتا ہے جس کا دل صاف اور پاک ہو. گستاخی بولی، نبی کا گستاخی عمل کرنے والا کا دل ظاہر پاک نہیں ہوتا، اس کا دل گندا اور ناپاک ہوتا ہے. دل زندہ ہے تو مردہ کب ہوتا ہے؟ یعنی تو دل کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اگر زندہ دل ہے تو قالب زندہ ہے، اور اگر مردہ ہے تو قالب مردہ ہے. دل کی زندگی کیا ہے؟ پاک و صاف ہونا. اور دل کو اگر پاک و صاف اور زندہ رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید سے دلیل کہ کفار آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس تشریف لائے، چونکہ ان کے دل آقا علیہ السلام کے بارے میں صاف نہ تھے، تو اللہ پاک نے ان سب کو قرآن پاک میں مردہ دل قرار دیا. کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. تو گویا قرآن کی نگاہ میں مردہ وہ ہے جس کے دل میں میرے نبی علیہ السلام کی محبت اور شان اور قدر و عظمت نہیں. اور زندہ کس کو کہتے ہیں؟ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. اس طرح کہ ان کے اعضاء سارے جسم سے الگ الگ کر دیے گئے. ان کا دھڑ، سر، ان کا کلیجہ چبا لیا گیا، ان کی روح جسم سے بظاہر نکل گئی. لوگ سمجھے کہ شاید یہ مردہ ہیں. اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمایا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. خبردار جو لوگ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی آن اور مصطفیٰ کے فرمان پر جان نچھاور کریں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں. تو گویا قرآن کی نگاہ کے اندر دل کا حضور علیہ السلام کی ذات سے جب تک کنیکشن نہ ہو وہ دل صاف نہیں ہوتا. اب دیکھیے آگے اس کا علاج کیا. اب یہ دل صاف کرنے کے لیے ہم کریں کیا؟ یہ بھی ایک مسئلہ حل سمجھیں. یہ کامیابی و کامرانی یہیں تک پہنچنے کی بات ہے. اصل کامیابی یہی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ڈاکٹر جسمانی امراض کا علاج کرتا ہے تشخیص کر کے، مگر روحانی امراض وہ تو تشخیص نہیں کر سکتا نا، روحانی امراض، اور نہ ہی ان کا کوئی علاج کر سکتا ہے. کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو بتائیں اس کا دل، یعنی کسی کا دل گناہوں سے آلودہ ہو اور وہ ڈاکٹر کوئی دوائی دے اور صاف ہو جائے؟ نہیں نا. تو جب یہ ڈاکٹر روحانی بیماریوں کی تشخیص نہیں کر سکتے تو اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ساری کائنات میں، اب آیا اصل مفسر دیکھو اپنے قلم پر، ساری کائنات میں روحانی علاج کا مرکز میرے نبی علیہ السلام کا در اقدس ہے، گنبد خضرا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. روحانی بیماریوں کی تشخیص بھی وہیں ہوتی ہے اور ان کا علاج بھی وہیں ہوتا ہے. جبھی قرآن مجید کہتا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی تمہیں پاک اور صاف کرنے آیا ہے. تزکیہ و تصفیہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہی کرتا ہے، اور قلب و باطن کو صاف بھی مصطفیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. جو دیکھ نہیں سکتا وہ ستھرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو دیکھ ہی نہیں سکتا. اب پوری دنیا گھوم کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی پاؤڈر یا کپڑے سے، مطلب یہ ہے، ایک مثال دی کہ پاؤڈر کپڑا کے اوپر رکھ دے، ڈٹرجنٹ پاؤڈر، صابن رکھ دیں اور اس کو پانی میں ڈال دیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دھل جائے گا؟ ایسا پوچھ رہا ہوں، پتہ نہیں آج کل مشین آئی ہے، آپ کہہ دو گے حضرت آئی ہے مشین میں بھی جب تک وہ اس کو رگڑے گا نہیں دھوبی کی طرح وہ صاف نہیں ہوگا. کیا فرمایا؟ اب اس کے لیے کیا فرمایا کہ بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے. بے شک ڈٹرجنٹ آ گیا نا دل صاف کرنے کے لیے، جیسے میں نے بتایا آپ کو پاؤڈر آ گیا، بھائی آپ کو پاؤڈر صاف کرتا ہے دل، تو قرآن مجید بھی دل صاف کرنا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا. حدیثیں پڑھتا ہے، کتابیں رکھ دی دل پہ، لیکن وہ فرماتے ہیں جب تک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی اور ان کے دامن کی رگڑ نہیں ہوگی وہ فیض نہیں دیں گے، وہ فیض نہیں پاتے. اسی لیے ایک تمام امراض کے لیے ضروری ہے کہ دل کے علاج کے لیے کہ ایسے حکیم کو تلاش کیا جائے جس کی نظریں دل کی دھڑکنوں پر ہو، جو دل کے کفر کو بھی دیکھتا ہو، جو دل کی سعادت کو بھی دیکھتا ہو، جو دل کی سخاوت کو بھی دیکھتا ہو، جو دل کے نفاق کو بھی دیکھتا ہو، جو دل کے ایمان کو بھی دیکھتا ہو. تو میرے دوستوں آج تک کوئی ایسی مشین تو ایجاد نہیں ہوئی جو مرد کامل کی نگاہ کا مقابلہ کر سکے. یہاں دیکھیے باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کا قول میرے کو یاد آیا، سنیں. ایک یہودی کے ساتھ بڑی مشہور حدیث بھی ہے وہ. باعزید بستامی کے پاس ایک یہودی آیا مسلمان کی صورت میں اور آ کر بولا، مسلمان کی بظاہر چالاکی سے مسلمانوں پہ سوال کرنے آیا، حضور ایک حدیث کا مطلب سمجھا دیں.
بایزید بستامی سے کہنے لگا، وہ حدیث یہ ہے اتقوا بفراست المؤمنین، مومن کی فراست اور سمجھ سے ڈرو، یعنی یہ حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے اپنا اصل اور اصلی روپ ظاہر کر، پکڑ لیا، اللہ والے تھے نا، دیکھیں تو ایک دم وہ ڈر گیا، کہہ رہے تم مجھے جانتے ہو، میں تو کتنے ولیوں کے پاس گھومتا گھماتا آیا ہوں، مقصد یہ کہ تم نے مجھے پہچان لیا، فوراً ہی مسلمان ہو گیا اسی وقت ان کے ہاتھوں پہ۔ لیکن چونکہ ذہن کی مکمل صفائی نہیں ہوئی تھی ابھی، اس لیے اس نے کہہ دیا حضور بہت سے درویشوں کے پاس گیا تھا میں، بڑے بڑے ولیاؤں کے پاس، کسی نے بھی جواب نہیں دیا، اتنا واضح آپ نے جواب دیا اور فراست کو سمجھایا اور دکھا دیا مجھے کہ مطلب فراست یہ مومن جانتا ہے تو ہے کون۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سن میں جانتا ہوں تو کہاں کہاں گیا ہے، وہ بھی جانتے ہیں لیکن وہ خاموش رہے کیونکہ تیرا مسلمان ہونا میرے ہاتھ میں لکھا تھا۔ دیکھیں آپ، اللہ اکبر، یعنی درویشوں کی خاموشی کو جہالت نہ سمجھا جائے، وہ خاموش رہیں تو بھی حکمت، وہ بول پڑیں تو کرامت۔ میرے دوستو بزرگوں، اور قلب باطنی، حضور علیہ السلام کے دربار اقدس سے ابھی ہم نے مثال بھی دی، وہ رنگت والی، اور ہم نے کہا کہ وہ حدیث یا قرآن مجید سے بھی صفائی کرنا چاہے تو اگر حضور علیہ السلام کی محبت نہیں، ان کے دامن سے وابستگی نہیں تو نہیں ہوتا۔ اب دست رسول صرف مدینے میں ہی ہے، ابھی ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ اگر تمہیں اپنے قلب کی صفائی کرنی ہے تو کہاں جانا ہے؟ مدینہ شریف۔ لیکن یہاں مفسر فرماتے ہیں کہ دست رسول صرف مدینے میں نہیں ہے کہ آپ سمجھو صرف مدینے میں، آپ سنو، یہ نہ سمجھے کہ صرف مدینے میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پوری کائنات پر ہے۔ کیسے؟ جیسے پاور ہاؤس میں بغیر وہ تھرمل لگا ہوتا بڑا، اب یہ جاتا ہے سیرا ایلونائز، مثال ایلونائز کے اندر ایک چھوٹا سا تھرمل لگتا ہے نا، پھر یہ جاتا ہے ایم پی ہمارے سینٹر پہ علاقے میں ماؤنٹ پراسپیکٹ میں، یہاں ایک تھرمل لگتا ہے جو آپ کو سپلائی کر رہا ہے، پھر جاتا ہے شکاگو، جہاں بھی جائے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دست ہیں وہ تمام اولیاء کرام ہیں۔ داتا گنج بخش علیہ حجویری لاہور میں بیٹھ کر یہ فیض رسول اللہ کا دے رہے ہیں، خواجہ غریب نواز اجمیر میں، غوث اعظم بغداد میں، یا مثال دی کہ یہ جو ہیں تمام سلسلہ حضور کے ہاتھ میں ہے دراصل، لیکن یہ بانٹنے والے ہیں۔ بس بات سمجھ میں آ گئی اب آپ کے کہ کس طرح بایزید بستامی کے ہاتھ سرکار علیہ السلام کے ہاتھ میں موجود تھے۔ تو دل کی صفائی اسی بارگاہ سے ملے گی، ہر عرق کو جانتے ہیں۔ ہاں، حکیموں کا جو بیان ہوا جیسے معاملہ کہ وہ ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں مگر پھر بھی کچھ پتہ نہ چلے، حکیموں کا معاملہ ہوتا ہے نا، ایک حکیم کا واقعہ، اظہار لطف، تھوڑی دیر ہو گئی آپ کو، 5 منٹ شاید 2 منٹ ہو جائے تو یہ بڑی تھوڑا سا آپ کا دل جوئی کے لیے محبت سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک حکیم صاحب جب بھی قبرستان جاتے تو اپنا چہرہ چھپا لیتے، سننے کی چیز، ڈاکٹر بھی ایسا تھوڑی، حکیم صاحب جب بھی قبرستان جائیں چہرہ چھپا لیں۔ تو کسی نے پوچھا حکیم صاحب یہاں آ کر تو آپ چہرہ کیوں چھپا لیتے ہیں؟ تو حکیم صاحب بولے مجھے ان لوگوں سے شرم آتی ہے کہ یہ میرے علاج سے ہی آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، حکیم صاحب کہتے ہیں یہ میرے علاج کی وجہ سے ہی تو فوت ہوئے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے قبرستان میں آتے۔ یہ کیسے حکیم ہے؟ حکیم تو وہ ہے جسے دل کی دھڑکن کی خبر ہو، چہرہ دیکھ کر دل کا ارادہ پہچان لے۔ حضرت فضالہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بڑے کلر تھے وہ کافروں میں، بڑا مشہور نام تھا، بڑے قاتل شمار ہوتے تھے صحابی ہونے سے پہلے۔ فضالہ بن عمیر بغل میں چاقو لے کر کافروں نے ان کو ہائر کیا، جیسے کرتے ہیں نا ہائر، کہ نبی علیہ السلام کا چراغ بجھانا ہے اور تیرے سے بڑا وار کرنے والا کوئی ہے نہیں جو پہچان نہیں سکے گا، تو چالاکی سے مارتا۔ وہ آیا، اس نے کہا کہاں ہیں؟ وہ کعبے میں طواف کر رہے ہیں، تیرے کو موقع اچھا گھوم رہے ہیں۔ اب خنجر چھپا کر وہ جھوٹ موٹ کا طواف، کافر تھا، کرنے لگ گیا۔ اس کا یہ ارادہ تھا کہ کسی طرح موقع ملے اور حضور علیہ السلام کو شہید کر دوں۔ جب حضور علیہ السلام کے پیچھے چل رہا تھا تو حضور علیہ السلام پلٹے اور نگاہ مصطفیٰ اس پر پڑی اور سرکار نے فرمایا تم فضالہ ہو؟ اللہ اکبر، اور اس کی جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی فضالہ ہوں، کانپ رہا ہے۔ فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور تسبیح کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، آئے ہے، اور اس پر ہاتھ مارنے کی دیر تھی اس نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، چوما اور کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ ہے، اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ السلام کا معاملہ ہے۔
تو میرے جب تک سینے پہ ہاتھ نہیں مارا تھا وہ بے ایمانی تھا، لیکن سینے کی غلاظت اور نجاست کیسے دور کی حضور علیہ السلام کے صرف نگاہ کرم سے وہ غلاظت وہ دور ہو گئی۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی عادت نہیں تھی کہ کسی سے خنجر چھین لیں یا کسی سے تلوار چھین لیں، بلکہ آقا علیہ السلام آتے ہوئے مریض کا دل بدل دیا کرتے تھے، اور جب دل بدل جائے، آپ کے سامنے مثالیں ہیں، دل بدل جائے تو تلوار کا رخ بھی بدل دیا جاتا ہے، جب دل بدل جاتا ہے تو خنجر کا رخ بھی بدل دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عمر سوئے نبی گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گئے تھے تلوار لے کے نا، عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ اللہ اکبر میرے دوستو بزرگوں، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر گئے تو اب تو قاتل مشہور تھے نا، تو وہاں عورتوں نے پکڑ لیا ان کو اور کہنے لگی عورتیں، وہ کہا کہ آپ کی طرف متوجہ ہونے لگی، دیکھنے لگی۔ سید فضیلہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کو چونکہ سرکار علیہ السلام نے دھو دیا تھا، تو اس لیے آپ نے فرمایا پہلے جو میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا تھا نا وہ بیمار فضالہ تھا، اب نگاہ مصطفیٰ نے مجھے توانا کر دیا ہے، اب میں تمہاری طرف توجہ نہیں دوں گا۔ دیکھیں کتنی پاکی آئی اللہ رب العزت جل شانہ۔ میرے دوست بزرگوں، مختصر یہ کہ نجس اور نجاست، یہ آخری بات سنیے، نجس کہتے ہیں کسی چیز پر کوئی نجاست لگ جائے، نجس پاک ہو جاتی ہے دھونے سے۔ میرے کپڑے پہ نجاست لگ گئی، میں نے دھویا 3 دفعہ، پاک کر لیا، ہو گیا نا، نجاست پاک نہیں ہوتی۔ گوبر ہے، گوبر کو کس طرح پاک کرو گے؟ کوئی بتائے؟ دھو گے، دھونے سے پاک ہو جائے گا گوبر؟ گندگی دھونے، اللہ نجاست پاک کبھی نہیں ہوگی۔ ہاں ہوتی ہے، جلا دو، جلا کے خاک کر کے راکھ کر دیا، شرعی مفتیان کرام فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، پھر یہ پاک ہو گئی۔ جلنے کے بعد خاک ہو گئی، خاک ہونے کے بعد تو وہ نجاست پاک ہو جاتی ہے۔ یہ علماء کا طریقہ۔ تو اب دیکھیے علماء کیا کہتے ہیں کہ نجاست کو پاک کرنا تو اسے جلا دیتے ہیں، اور جب راکھ بن جائے گی تو پھر پاک ہو جائے گی۔ پس نجس عین کو پاک کرنے کا طریقہ، نجس دیکھو دل کے اندر بھی جو نفس ہے نا، نفس امارہ خطرناک ہے، خطر یہ بھی نجس میں، نجس کی وجہ سے بنتا، ہم گناہ کرتے ہیں سارے۔ تو کیا فرمایا کہ بس سمجھ لو نفس امارہ نجس العین ہے، اگر اسے پاک کرنا چاہتے ہو تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھٹی میں جلا دو۔ جب یہ جل جائے گا تو یہ رب نفس امارہ نہیں ہوگا، وہ پھر کیا ہوگا؟ نفس مطمئنہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو اللہ کی رضا پہ چلنے لگے گا پھر کیا ہوگا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر میرے دوستو، جو آیت پڑھی قد افلح من تزکیٰ، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ وذکر اسم ربک فصلی، پھر خدا کو یاد کیا، نمازیں پڑھی۔ کامیاب ہونے کے لیے پہلے دل کو ستھرا کرنا ہے، اس کے بعد عبادتیں اور ذکر و اذکار، یہ سب کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس درس سے کچھ سیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے یا رب العالمین ہماری مسجد میں خصوصی کرم فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں جو خراجات ہیں یا رب العالمین ہم سب کو ساتھ مل کر اس کو ادا کرنے کی اور محبوب طریقے سے اس کے اندر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان طاقراتوں میں اور آج طاقراتوں میں یا رب العالمین ہم پر کرم فرما، جہاں جہاں نیک لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کے صدقے یا رب العالمین، ان کے طفیل، ان کی رحمتوں کے طفیل ہمیں بھی عطا فرما، اس صدقے سے ہم سب کا بیڑا پار فرما، آنے والے اور درس سننے والے سب کی مشکلات میں آسانی فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ۔